بہت خوشحال ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ اب وہ وظیفہ بتاؤ، کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی؟ جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو۔ مدینہ منورہ میں ایک درویش ہے، ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں اور ساتھ ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں۔ میرا جانا ہوتا ہے تو میں مغرب سے عشاء ان کے ہاں بیٹھتا ہوں، تو ان کا نا بہت خوشحال ہیں، اسکان میں گھر ہے، تو ایسے جیب سے نا نوٹ نکالتے ہیں، وہاں 500 کا بڑا نوٹ ہے ریال کا، چپ کر کے ایسے دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ مجھے ایسے زبان پکڑ کہتے چپ، ہنستے ہیں تو پھر اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے آئندہ دفعہ آپ کی فلاں دوا ہے وہ مجھے چاہیے۔ میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، میری جڑی بوٹیوں کی چھوٹی موٹی دوائیں ہیں، اسی سے اللہ لنگر چلا دیتا ہے، تو وہ لائیے گا۔ تو میں گیا تو میں نے کہا، کہنے لگے دوائی؟ میں لایا ہوں، میں کل لاؤں۔ نہیں بھائی ابھی چلو میرے کمرے میں، ہوٹل سامنے تھا۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں گئے نا تو ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اچھا۔ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں اس وظیفے کا عامل ہوں، میں نے جھولیاں بھری ہیں، میرے بڑوں نے بھری ہیں، اور یہ صدیوں سے کنز العمال کی روایت ہے، مجھے حدیث کا، میری کوشش ہے ہر عمل کا ثبوت ہو، ہر عمل کا ثبوت ہو۔ تو پھر اپنا واقعہ سنایا جو سننے کی بات ہے۔ کہنے لگے ہم لوگ انڈیا کے ہیں، جب آئے تھے مدینہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، غربت تھی، غربت نہیں تھی، مفلسی تھی، مفلسی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس ہی نہ ہو، پائی پیسہ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پینی کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ مدینہ کی سبزی منڈی سے گلے ہوئے پھل، گلی ہوئی سبزیاں لاتے تھے، کاٹتے تھے، دھوتے تھے، اور بعض اوقات نہ نمک اور رت ہوتا تھا نہ مرچ ہوتی تھی، اتنی غربت، بس ابال کے کھا لیتے تھے۔ ایک درویش آئے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کہا بس ہم پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ اب تونگری کا یہ عالم ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس اتنے ملین ہیں، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کھا گیا، وہ فلاں کھا بھی گیا میرا پیسہ، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ تو میں نے ان سے مشورہ دیا آپ خوشبو پہ لگا دیں، خوشبو کا کام پورے ورلڈ میں اچھا کام ہے۔ اب وہ وظیفہ بتاؤں، بالکل مختصر ہے، اب اس وظیفے کی روایت بتاتا ہوں۔ کنز العمال ایک حدیث کی مضبوط روایت ہے، حدیث ہے، ایک دکھیارا، غم کا مارا آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں فقر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب گھر میں جایا کر، بس 2 چیزیں ہیں مختصر، اللہ والو 2 چیزیں مختصر، جب گھر میں جایا کر سلام کیا کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، بس وضو یا بے وضو سلام کیا کر اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر کے دیکھیں تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، آپ کہتے ہو کیا ہوگا؟ کر کے دیکھو تو صحیح، میرے آقا کے وظیفے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ گھر میں داخل ہوں۔ اور میں نے اس کا ایک اور پیکج طاقتور تیار کیا ہے، پوری دنیا میں میرے روحانی پیکج چلتے ہیں۔ میں ابھی یوٹیوب کی میں دکھا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اپنے مخلصین کو بھی، 1 ارب 6 کروڑ کتنا ہے؟ 1 ارب 7 کروڑ صرف ایک چینل کے ہیں ہمارے ویوز، اور کچھ لاکھ، ہمارے 8 چینل ہیں، یہ صرف ایک چینل کے ہیں۔ پوری دنیا زبانوں میں کام ہو رہا، انگلش، اردو، رشین، ازبک، پرشین، بنگلہ، ہندی، پتہ نہیں اور کس کی زبانوں میں،
خیر خیر پھیل رہی ہے، میں ایک پیکج دیتا ہوں اس کا۔ اب ایک کمرے سے داخل ہوں، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، درخت کی اوٹ سے نکلتے تھے تو دوسرے درخت میں آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ایک اوٹ سے ایک جگہ سے نکلتے تھے، دوسری جگہ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ میں اس کا پیکج دیتا ہوں ہمیشہ۔ گھر کی خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں ہم سارا دن گھر رہتی ہیں، دروازے سے باہر نکلتی نہیں، ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں دل میں سلام کریں، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ارواح موجود ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، عمل پورا کریں، سلام کریں اور قل ہو اللہ پڑھیں، کچھ عرصہ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک اور واقعہ سنو۔ ایک صاحب ہے کراچی میں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ان کے لیے پہلے سے بک ہوتی ہے، پہلے سے بک ہوتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک جگہ، وہاں کے رہنے والے کہنے لگے ہماری چچی، ہم گھر میں رہتے تھے، درمیان میں دیوار تھی چھوٹی سی، وہ مالدار تھے، ہم غریب تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، میں اسکول سے آیا نا، اماں سے کہا اماں بھوک لگی ہے، کہنے لگے بیٹا 3 روٹیوں کا آٹا ہے پر لکڑیاں نہیں۔ 3 روٹیوں کا آٹا ہے، بچے بہت سارے تھے، چلو 1 روٹی میں تجھے دے دوں گی، 2 ہم مل کر گزارا کر لیں گے۔ ہمارے گھر میں غربت تھی، اور ہماری چچی کیا کرتی تھی، جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو، ہمیں یہ ہیں، جلو، جو چیز کھاتی تھی ہمارے گھر پھینک دیتی تھی۔ میری ماں چپ کر کے رو کے وہ چھلکے اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی۔ چچی کا حسد یہ تھا، کینہ یہ تھا۔ ہاں، کہا کہ میری اماں باتیں کر ہی رہی تھی تو ہمارے گھر میں ٹھا ایسے ہوا کیا، چچی کے گھر آئیں لکڑیوں کی آگے شاخیں ہوتی ہیں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے وہ پتلی پتلی شاخیں توڑی اور کانٹوں والی ساری شاخیں اٹھا کے ہمارے گھر پھینکی۔ اماں کہنے لگے بیٹا لکڑیاں آ گئی۔ پہلی مدد ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں، کہا کہ میں نے پہلی مدد اس وظیفے کی یہ دیکھی، اماں نے وہ کانٹوں والی لکڑیوں سے آگ جلائی اور روٹی پکائی اور روٹی پکا کے مجھے دی، میرا دل ٹھنڈا ہوا، وظیفہ پڑھتا رہا، کسی فقیر درویش نے بتایا تھا، پڑھتا رہا، آج وہ پاکستان کے بڑے مالداروں میں ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے، سلام اور قل ہو اللہ۔ صدقت یا رسول اللہ، جبریل سچا، وہی لانے والا، رب سچا، وہی دینے والا، وہی جس پہ نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جن صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا سچے، محدثین فقہا نے پہنچایا سچے، اور یہ مسلسل تجربات بڑھتے گئے۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا، اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہنے نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا، ادھر وہ کرائے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں،
اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا اس کا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا وہ، ایک بندے کو اس نے یہ راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے اکھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ویلڑ ویندے ویلڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کوئی سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تو دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسی گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سنے، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں تجھے جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی، میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی، اور
उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया, और फिर अब माँ रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो माँ पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली चाबी नहीं होती है, चाबी, रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली चाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा चाबी लेके मांगती थी, रोती थी, और बाज़ों का चाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। कि बस ये निजाम चलता रहा। अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गईं। ख्याल करना, अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था। बस सहता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नामाए अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। को तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए, हमें दुआएं चाहिए किसी की, हम किसी की दुआओं में आ जाएं। मेरे हजरत फरमाते थे, नजर बद लगती है ना, खा जाती है, इस तरह अच्छी नजर भी लगती है। तुझे किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर लग जाए, तुझे मुर्शिद की अच्छी नजर लग जाए, तुझे माँ बाप किसी दरवेश की अच्छी नजर लग जाए, और नजर तेरा काम बना देगी। जिस तरह बुरी नजर खा जाती है, बर्बाद कर देती है, इस तरह अच्छी नजर आबाद और शाद कर देती है, मुराद कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह है, रूहानियत है, मेरी आपकी जिंदगी की रूह है और रूहानियत है। आज आपके लिए एक कागज लाया हूं, एक कागज लाया हूं, और जी चाहता है वो आपको सुनाऊं। और कागज किसका है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे। हमारे मुल्क के माहिनाज साइंसदान, हमारे मुल्क के मुहसिन। मैं यकीन जानिए, जहां बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए रोज दुआएं करता हूं, वहां अपने मुल्क के एटमी निजाम की हिफाजत और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एक और साइंसदान है एटमी, सुल्तान बशीरुद्दीन, गालिबन यही नाम है, उनके लिए बहुत दुआएं करता हूं। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे एक तवज्जो दिलाई, एक सफर के दौरान एक तवज्जो दिलाई। मुझे कहने लगे, आपने जंग के कॉलम में हर हफ्ते के दिन, पीर के दिन, उनका एक कॉलम छपता है, आपने वो कॉलम पढ़ा? मैंने कहा, असल में अखबार चीजों से मेरा कुछ ज्यादा राब्ता नहीं। मैंने उस वक्त उनको दोस्त के जरिए से अपने एक मुहसिन से अर्ज किया। उन्होंने फिर वो नेट से अखबार निकाला, अखबार निकाल के हमारे एक साथी थे, उनके मोबाइल के व्हाट्सएप पे वो आर्टिकल आ गया। उस आर्टिकल का मैंने प्रिंट निकाला। ये आर्टिकल छपा है रोजनामा जंग में 1 जुलाई 2019, ये पिछले से पिछले हफ्ते, गालिबन पिछले से पिछले पीर के दिन और बरोज पीर, ये आर्टिकल छपा है।
میری باتیں بہت سنی اس موضوع کی. آج یہ موضوع جو بیان کر رہا ہے یہ میرا ہی موضوع ہے. آپ ذرا تھوڑی سی ان باتوں کو ذرا سنیے گا, پھر اپنی یادداشت اور حافظے پہ زور دیجیے گا, کیا یہ بات میں نے پہلے کبھی آپ سے کہی ہے؟ شاید آپ کو حوالہ مل جائے. تو وہ آرٹیکل, اس کا حوالہ دیا ہے, آپ اخبار کو خود دیکھ لیجئے گا, نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. 1 جولائی 2019 یہی سال ہے, اور بروز پیر روزنامہ جنگ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, ان کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا اس واقعے پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں, یہ ایک سچا اور نہایت دلچسپ واقعہ ہے. سچا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے, جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے. اس کی دلچسپی اور اہمیت کی خاطر اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زندگی بھر, اس واقعے کا عنوان ہے زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. لکھتے ہیں کہ ایک فلم کی لوکیشن کے سلسلے میں وہاں میرا شارجہ اور شارجہ سے آگے فجیرہ جاتے ہوئے راستہ پڑتا ہے. ان کے دوست نے بتایا وہاں اونٹ فارمنگ کے لیے بہت وسیع ایک ریس کورس ہے, بہت بڑا اونٹوں کی ریس کا ایک بہت نظام ہے. شارجہ سے آگے وہاں ایک گاؤں ہے تو گاؤں لیکن جدید سہولتوں سے آراستہ. ہم 11 بجے پہنچے تو گائیڈ سے ریس کورس کا راستہ پوچھ کے اس کے ساتھ ہو لیے. راستے میں ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی, اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے چائے پی رہے تھے. ایک کافی بوڑھا شخص جو شکل سے بلوچ لگتا تھا. ہمارے یہ گوادر کے بلوچ جتنے بھی ہیں ان کی رشتہ داریاں شارجہ, قطر, ان ریاستوں میں ہیں. حتیٰ کہ ان کے لیے ویزا وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے, کشتیوں سے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ وہاں کوئی وہاں رہتے ہیں, کوئی یہاں رہتے ہیں. یہ اس بلوچ کی بات ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کر رہے ہیں. بلوچ لگتا تھا. میں علم کی تلاش میں سرگرداں, اسٹاف کو دور بٹھایا اور چائے لے کر ان کے پاس پہنچا, سلام کیا. اندازہ درست نکلا وہ بلوچ تھے. اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹ کے بارے میں نہایت مفید اور لاجواب معلومات دی. خیر بات ختم ہوئی. میں نے اپنی عمر بتائی, ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ 95 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد کا انتقال 105 سال کی عمر میں ہوا تھا. کہنے لگے تم میرے مقابلے میں ابھی جوان ہو. میں نے بات کو پلٹتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا آپ کی صحت کا راز تو بتائیں. 95 سال آپ کی صحت ہے اور آپ کے والد صاحب 105 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے, اور میرے خیال میں احتیاطاً ہی ہوئے ہوں گے, احتیاطاً ہی فوت ہوئے ہوں گے. میں نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز. کہنے کہ بس بیمار نہ پڑو, یہ صحت کا راز, بس بیمار نہ پڑو. اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے, بڑی کام کی بات لکھی. ڈاکٹر صاحب نے جو بات لکھی ہے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کی روح کی بات ہے, کہ اندر کی بات ہے. میں بات سوچ رہا ہوں, ایٹمی دنیا کی انتہا تک پہنچنے والا شخص جو ملک کی عزت اور ناموری کا ذریعہ بنا, وہ شخص بھی اپنی ساری ایٹمی ریسرچ کے بعد اس ریسرچ کو بتا رہا جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس بابے نے ایک بات جو کہی وہ کہنے لگا بس بیمار نہ پڑو. میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. ہنستے ہوئے کہنے لگے بہت آرام سے ہمارے بس کی بات ہے. بابا جی جس کی عمر کتنی تھی 95 سال, بڑے بس کی بات ہے.
کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ہمارے بس کی بات ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ میں نے پوچھا کیسے؟ آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا، مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی راستہ بتائیں۔ کہنے لگے میرے قریب آؤ، آہستہ سے کہنے لگے منہ میں، آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ ہو، بس بس۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک درس میں بات کہی تھی، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ یہ نیٹ پہ میرا درس ڈھونڈیے گا، مجھے یاد نہیں کون سے نمبر کا ہے، کہاں پڑھا ہے، پر مجھے میں نے یاد ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ روحانی اجتماع میں؟ اچھا، بس حوالہ مل گیا۔ لہذا اگر روحانی اجتماع میں ہے تو پھر اس کا ڈھونڈنا بھی نیٹ پہ آسان ہوگا۔ اب یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اب پھر ذرا غور سے سنیے گا۔ جواب کہنے لگا کان ادھر لا۔ بلوچ بابے نے کہا، ایسا سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہیں ڈالنی، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ، کوئی غذا ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے کہنے لگے آگے ذرا وضاحت سنیے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے لکھی ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں حکمت ہے، اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ اللہ اس میں سے نقصان، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، ہر چیز میں۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ اس سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو، دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، ختم کر لو تو شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں، میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا بڑا مولوی ہے، یہ کتنا بڑا پیر و مرشد ہے، یہ بابا بلوچ۔ دیر ہو رہی تھی، سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آخری بات بھی سنتے جاؤ، اور پھر احتیاط کی بعض باتیں بتائیں، بعض باتیں بتائیں، اور کہنے لگے یاد کرو۔ اب آخری بات ذرا غور سے سنیے، کچھ باتیں اور کہی ہیں میں چھوڑ کے اپنے کام کی بات، یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ غذا جسم کی اور بسم اللہ یعنی جسم کی غذا، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے جسم مٹی میں ہی جائے گا اور پھر مٹی ہو جائے گا۔ روح اللہ کے امر سے بنی ہے، تو روح کی غذا بھی اللہ کے امر ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب کا ایک بہت بڑا امر ہے۔ تو آخری جو نصیحت کی اس بندے نے، آخری نصیحت کی اس بندے نے، کہنے لگے یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ آگے میں فکرہ مکمل کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ یہ آدھی بات ہے، آدھی ایک اور بھی ہے، موتی اسی آرٹیکل میں مضمون میں بتاتا ہوں۔
اور تو میرا خیال ایسا ہے کہ یہ جو باقی اگلا پیغام ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی کھول کے بیان کروں اور تفصیل سے بیان کروں. اچھا کیا خیال ہے یہ دوسرا پیغام جو ہے وہ آئندہ ہفتے کا درس کیا تاریخ ہوگی؟ آئندہ ہفتے کے درس کی آئندہ جمعرات کو کیا تاریخ ہوگی؟ 18 جولائی. اس کے بعد پھر حج کی روانگی ہے، پھر حج کے بعد زندگی ہوگی، آخری درس ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹیمپ پہ نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسز ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے. ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ ابکری والے ہیں؟ ہاں. کہا آپ کا ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں. میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں. چھوٹا سا ٹوٹکا ہے
मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए, खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खींचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सर, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो
कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ लें, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा, सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में तापकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठे की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी। उनकी आंखें हमेशा माजूरी से बचेंगी, कान माजूरी से बचेंगे, गला माजूरी से बचेंगे, उनके बोल माजूरी से बचेंगे और लंबी उम्र भी होगी तो तबीयत में हमेशा पुरसुकून सेहत और पुरसुकून तबीयत रहेगी। ये मेरा टोटका याद रखिएगा, और भी बताता रहूंगा। आपके पास टोटके हों मुझे जरूर दीजिएगा, आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन ये टोटका मेरी तरफ से आज आपको बेहतरीन गिफ्ट है, हदिया है, तोहफा है। ना छुपाएं, इंसानियत के लिए खैर फैलाएं। इंसानियत को बहुत जरूरत है इस वक्त, मखलूक परेशान है। आए हम मिलके मखलूक के कांटे चुन लें और फूल बिखेर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورت قل ہو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، قل ہو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ہو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، اس کے بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ علم عطا فرمائے گا اپنی علم میں سے، اصل سمجھ اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد، عقیق، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، سورت اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئے، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب سنیں یہ سورت اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا، جب سانس کچھ بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بولا، میں تجھے نہیں بولا۔ اب سنیں 9واں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ، پچھلی 11 جمعرات میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورت اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہوتا ہے، قرضہ۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی، کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا، باقی ملتا ہے، بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا۔ ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، انڈے آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل اللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھا رہے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابی ہوگی۔
وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے۔ اور جمعرات کی حاضری اس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گیا، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تصویر کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تصویر سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تصویراں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائے، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا؟ سورت اخلاص کی 2 تصویراں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تصویراں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تصویر سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تصویر پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا، 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تصویراں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، اس کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، اصل تو خاتمہ ہے۔ کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تصویراں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تصویراں پڑھی، بس شروع کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرمان بنتا ہے۔ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر
عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی اور نقش لگایا سورت اخلاص کا تعویذ لگایا. اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں. کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہے. انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے, 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ, 1 پل, 1 لمحے, 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں, وہ دلوں کا مالک ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت, اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا. اس سے بڑی نعمت کیا, اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے چلتے پڑھ لیں, کیا حرج ہے؟ اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, بیکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں. بڑی نعمت ہے, سعادت ہے. اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے. یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں, سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں. جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں, آرام اور راحت سے. ایک اور چیز آپ کو دوں گا, حدیث میں آتا ہے, اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا, میں آپ اور تحفہ دے رہا ہوں, بڑا قیمتی تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے, اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے, اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن, اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ, چنگاری. آگ جلائے نا آگ, اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے. 2018 آیا, پلکوں میں گزر گیا. 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا اور باقی 11 مہینے رہ گئے, اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت, دنوں کی برکت, زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا, تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو, سنیں غور سے. عمر صحت مند چاہتے ہیں, لمبی عمر چاہتے ہیں, یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا, حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے. اب ذرا جواب سنیں. سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے, اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 100,000 دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں. اللہ 100,000 دفعہ نفی اسبات, 100,000 دفعہ درود پاک, 100,000 دفعہ استغفار, 10 پارے قرآن کے, 100 نفل. یہ معمولات. وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے, مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے, جمعہ بھی پڑھاتے تھے, مفتی تھے, لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے, بال بچے بہت سارے تھے, ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے, اسکول میں وقت بھی دیتے تھے, اور یہ معمولات بھی کرتے تھے. ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے, لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے, اللہ کے لیے کون سی دیر ہے. ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے. ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم, ہماری زندگی میں برکت ہی ختم, ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی. ہم تو برکت چھنوا بیٹھے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت, اس کے وقت میں برکت, اس کی صحت میں برکت, ہر وقت مریض ہے بیچارہ, ایک بیماری سے نکلا دوسری, دوسری سے نکلا تیسری, ایک روگ سے نکلا دوسری, دوسرے روگ سے نکلا تیسری, ہر پل کا روگی ہی روگی ہے. گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے, کبھی حکیم کی دوائیں, کبھی ڈاکٹر کی دوائیں, کبھی ادھر کی دوائیں. صحت مند زندگی چاہتے ہیں, لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں, وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں, زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں, تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح, دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں. نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل, یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں. اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں, اگر انفرادی کوئی نماز ہے جو سنت ہے, وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں, جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے, آپ کی کوئی بھی نماز ہے, سنتیں ہیں, آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں. برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے, انوکھی برکت ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. کروڑ ایسے بن جاتا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں, ایسے بن جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا. اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں. اللہ سے ایک چیز مانگا کریں, اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے, اللہ میری نسلوں تک رکھنا, چھین نہ لینا. ہاں
اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دی ہے، اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7، 10، 11۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1، کوئی 2۔ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے۔ اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ فیل۔ کمال چیز ہے، رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا، لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیہ۔ کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں، میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، بابا جی۔ اور مجھے ایک دفعہ ملے، مجھے عجیب بات کہی، ہمارے یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گئے، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب کینچی کے ساتھ، ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی، مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تر کیف، اور کہا ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف۔ خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے، قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے۔ وہ اپنے واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم سے گوشت ختم ہو گیا، کئی سالوں کا مردہ ہوں اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا، ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں، میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی، اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک، اور آگے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی، اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی، اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا، اور میں اللہ جل شانہ اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں گے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتائیں۔
मुर्शिद की और वालिदैन की सख्तियों और तलखियों के बावजूद भी 100% खिदमत करता रहा और ताबेदारी करता रहा। यही अल्फाज हैं और यही के अल्फाज याद रखिएगा कभी पूछूं तो। 100% खिदमत करता रहा, ताबेदारी करता, सख्तियों और तलखियों के बावजूद। अल्लाह उसे बगैर मुशक्कत के, बगैर मेहनत के क्या देंगे? विलायत देंगे। और अल्लाह उसे बगैर कमाए तवंगरी देंगे, कमाए तवंगरी देंगे। और अल्लाह जल्ल शानहू उसको बगैर तौबा के मौत